عید میں مغرب کے مصنف کی بات مل جائے جسے یہ تسلیم کر لیں تو اسے کیوں نہ پیش کیا جائے عزیزان من. یہ بڑا ہی مؤثر طریقہ ثابت ہوا میرے نزدیک. وہ کہتے یہ ہے کہ صاحب بتائیے تو صحیح یہ چیز جو ہے یہ آج کل کے مفکرین کا مغرب کے فلاسفروں کا ان کا نام لے کے دے دیتے ہیں. تو ان بھی نے کہیں ہسٹری میں یہ لکھا ہے, نیوٹن نے بھی یہ کہیں کہا ہے, ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی. اور دوسری چیز یہ ہے عزیزان مان, قرآن کریم نے خود اپنی دعوی کی صداقت کے لیے کہا یہ ہے کہ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ہم اپنی نشانیاں عالم انفس و آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے تاں کہ یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جائے کہ قرآن کا ہر دعویٰ حقیقت پر مبنی. تو قرآن نے اپنے دعوی کے حقیقت پر مبنی ہونے کی ایک دلیل یہ دی یا ایک طریق یہ بتایا کہ آپ دیکھیے کہ عالم انفس اور آفاق میں خدا کی کیا کیا نشانیاں ظہور میں آ رہی ہیں, بے نقاب ہو رہی ہیں. خدا کی نشانیاں کسی ایک دور کے اندر تمام کی تمام بے نقاب ظہیر ہوئی. یہ کہ خدا کی پہنائیوں میں یوں سمجھیے کہ لپٹی ہوئی پڑی تھی, انتظار کرتی رہتی ہیں. انسانی فکر کی ہاتھ اگر اونچا ہوتا چلا جاتا ہے تو جس حقیقت مستور کو یہ ٹچ کرتا ہے وہ پردہ اٹھ جاتا ہے. جب وہ حقیقت بے نقابوں کے سامنے آتی ہے تو وہ قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کی شہادت بن جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پردے کو کوئی مسلمان مفکر ہی اٹھائے. یہ غیر مسلم مفکرین, سائنٹسٹ, محققین, ریسرچ اسکالرز یہ اپنی اپنی لائن کے اندر تحقیق کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ اپنی اپنی لائن کیا ہے, فطرت کے سربستہ رموز و اسرار ہی کو بے نقاب کر رہے ہیں. یاد رکھیے فطرت میں کوئی شاید اسے ایجاد کہتے ہیں, وہ تو ناممکن ہے. ایجاد اس معنی میں کہ وہ موجود نہ ہو فطرت کے اندر, کائنات فطرت کے اندر, اور کوئی اس کو نتھنگنیس سے دین میں لے آئے, عدم سے وجود میں لے آئے, یہ ناممکن ہے. بدیع السماوات والارض تو صرف خدا کی ذات ہے کہ جو شے موجود نہیں ہے اس کو وہ موجود کر دے. اگلی چیز جسے آپ ایجادات کہتے ہیں در حقیقت وہ ڈسکوریز ہے. وہ ڈسکور کرنا ہوتا ہے. ان حقائق اور رموز فطرت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ کور ہے. آپ کی ساری تحقیق جتنی بھی سائنٹیفک ہے وہ ساری کی ساری یہ ہے کہ ان رموز کائنات کے جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کی علمی تحقیق اور ریسرچ اس پردے کو اٹھا دیتی ہے. اور یہ عجیب چیز ہے قرآن کے دعوے کی کہ پردہ جو اٹھتا تو ہے ان کے ہاتھوں سے کہ جو خدا کے بھی قائل نہیں ہے, لیکن پردہ اٹھنے کے بعد جو عروج حقیقت سامنے آتی ہے وہ خدا کی ہستی کی ایک دلیل ہوتی ہے. اور یہ چیز ہماری صوفی قسمت سمجھیے یا کچھ بھی کہ یہ کام جو ہے وہ آج یورپ کے اندر زیادہ ہو رہا ہے. دور ہمارا علمی تحقیقات سائنٹیفک ڈسکوری کے اعتبار سے پچھلے زمانے کے ادوار سے کہیں آگے چلا گیا ہے. علم انسانی کی تو کیفیت یہ ہے کہ ہر دور میں پہلے دور کے اوپر ایک مزید ردا رکھا جاتا ہے. علم بڑھتا جا رہا ہے, علم پھیلتا چلا جا رہا ہے, وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ علم جو ہے فطرت کے رموز کا کسی دور کے اندر کسی زمانے کے اندر محدود و مخصوص نہیں ہے. جو علم انسانی ترقی کرتا چلا جائے گا یہ پردے اٹھتے چلے جائیں گے. دعویٰ قرآن کا وہی ہے کہ ہر پردہ جو اٹھے گا اس کے اندر سے
حقیقت ثابتہ ہو اگر آئے گی تو وہ قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کا سبب بنتی چلی جائے گی. تو عزیزان مان، اگر یہ اس طرح کے ثبوت ہمیں ملتے چلے جائیں، محنت وہ کریں اور وہ ہمارے لیے ہمارے قرآن کہتے ہیں کہ ان کی روح اس کی صداقتوں کی جائے. عزیزان مان، جبکہ ہمارا نوجوان طبقہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے اور تقاضا یہ کرتا ہے کہ ان کے اقوال جو ہیں انہیں پیش کیجیے. یہ تھی وہ چیز عزیزان مان. ورنہ بہرحال ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے تو میں نے اپنے ہاں کے جتنے تھے ایک پورا دور میں نے ان کو صرف کیا. ایک ایک میری نگاہ میں ہے جہاں تک ایک انسانی علم کی وسعت ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ قرآن کریم ان کے حوالوں سے جو پیش کیا جائے گا وہ ہماری نوجوان تعلیم یافتہ نسل کو مطمئن نہیں کر سکتا، اور یوں بھی انسانی علم ان سے بہت آگے بڑھ چکا ہوا ہے. پھر ایک دور آیا جس میں نے پھر ان کا مطالعہ کیا، ان کی معلومات ہم پہنچائی، اور یہ ہے وہ جو طریق میں نے اپنے ہاں اختیار کیا ہے. اور یہ جو چیز ہے اس میں تو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ یہ مغرب سے لیتے ہیں یا مشرق سے لیتے ہیں. ہمارا خدا تو رب المشرق ہے والمشرق کین ہے. وہ خدا نہ اہل مشرق کا ہے نہ اہل مغرب کا ہے، وہ تو پوری کائنات کا خدا ہے. کائنات میں جہاں بھی کوئی حقیقت آتی ہے وہ خدا ہی کی ہستی کی ایک شاہد ہوتی ہے. کسی کے ہاتھ سے بھی وہ اگر آتی ہے تو حقیقت اس لیے جو حقیقت نہیں بن جاتی کہ پردہ اٹھانے والا جو ہے آپ کی میں اس پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے. یہ ہے وہ چیز عزیزان مان. پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں درمیان میں. وہی بات مرزا صاحب کی متعلق مرزائیوں کے متعلق آنا چاہیے بھی. میں نے کہا ہے نا یہ ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب کا دعویٰ تھا کہ لوگ انہیں مانتے نہیں اس لیے زلزلے آ جاتے ہیں، قانون بڑھ جاتی ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ کسی طرح سے وبائی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پوچھا کہ کیا واقعی زلزلے اس لیے آتے ہیں؟ قانون اور حیضہ اسی لیے پڑتا ہے؟ زلزلے یہ مرزا صاحب والے زلزلے جو ہیں ان کے متعلق تو بات بڑی صاف تھی. دعا مانگ رہا تھا وہ گھراسی کہ یا اللہ 1000 روپیہ دے دے، بڑی ضرورت ہے جی، بچی کی شادی کرنی ہے، میرے مولا 1000 روپیہ دے دے. بڑے خوشبو و خضوع سے دعائیں مانگ رہا تھا. تو نہیں تھا وہ روپیہ مانگ رہا تھا خوشبو و خضوع سے. اتفاق سے زلزلہ آیا. لگے روپیہ نہیں دینا تو نہ دے تو دھکے کا دے دیا. یہ دھکے لینا ہے کسی کے زلزلے نال مسلمانوں نے عزیزان مان. بڑے چاہو تھے ان کو کہ زلزلہ آتا ہے تو دیکھا کیسے ہوتا ہے. جی وہ زلزلے جو تھے وہ آئے، اس میں تو کبھی مکان ہی گرے، یہ سب کچھ ہوا. آپ نے دیکھا کہ واقعی جو ایک زلزلہ آیا ہے تو جس نے الٹ کے رکھ دیا ہے پوری کائنات مرزائیت سے، یہ خدا کی طرف سے آیا ہے. یہ زمین کے ہل جانے کے زلزلے کیا چیزیں ہوتی ہیں صاحب؟ زلزلے وہ ہیں کہ جو تمہارے ہاں کے اس طرح کارڈ بورڈ کے بنے ہوئے سارے مکانوں سے اس طرح سے تحس نحس کر کے رکھتے ہیں دن کے اندر، سارے داغی خاک کے اندر آپ کے مل جاتا ہے. یہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے زلزلہ آتا ہے. یہ ہے وہ زلزلہ جو آیا ہے. وہ زلزلے تو قانون فطرت کی روح سے آتے ہیں. قانون پھیلتا ہے، وبا پھیلتی ہے،